اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر اس بیعت کے وقت تھا، یا اور اس بیعت کی فضیلت اور عظمت ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ اس بیعت کے شرف کی دلیل ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ یہاں بڑی صراحت سے اسماء و صفات کے باب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا اثبات ہے، وہ صفت ید، یعنی اللہ کا ہاتھ۔ یہاں کسی تعویل کی نہ گنجائش ہے نہ امکان ہے۔ یدن ایدی کے مقابلے میں ان کے ہاتھ اور اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ تو پھر ایمان لیں اس صفت پر، صفت ید حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیفیت کا سوال بدعت ہے، یہ ہاتھ کیسا ہے یہ سوال ہی بدعت ہے، جواب تو بعد میں آئے گا۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا کیسا ہے؟ فرمایا استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ما رأیت اسوأ منک قط، تجھ سے زیادہ بدترین انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہودی دیکھے، عیسائی دیکھے، مگر تجھ سے بدترین انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کی طرف ہے۔ تو اس پہ ایمان لانا فرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کیسے لائیں، تشبیہ لازم آ رہی ہے، ہاتھ ہمارے بھی ہیں، اللہ کا ہاتھ مان لیں، تشبیہ لازم آئے گی۔ تشبیہ کیسے لازم آئے گی؟ تشبیہ تب بنتی ہے جب کہا جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے، یہ تشبیہ۔ جبکہ عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ حق ہے، کیسا ہے یہ معلوم نہیں، جیسا اس کے لائق ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے، قواعد موجود ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ سمیع ہے اور بصیر ہے، سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو اس کا سننا اور دیکھنا ہمارے جیسا ہے نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ یہ آیت کریمہ اسماء و صفات کے باب میں ایک ایسی ٹھوس نص ہے جس میں ہر شبہ کا ازالہ ہے۔ تو جو موقف محدثین کا، اہل الحدیث کا، جس میں صحابہ بھی تھے، کہ آیت کریمہ نبی علیہ السلام پر اتری اور جمع غفیر صحابہ کا موجود تھا، کسی نے اس بارے میں سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں۔ وہ ایمان لانے والے تھے، کسی تعویل کے بغیر، کسی تشبیہ اور تعطیل کے بغیر، کسی تحریف کے بغیر۔ اور یہی عافیت کا راستہ۔ کچھ لوگ تعویلیں کرتے ہیں، یدن اگر مان لیں، ہاتھ مان لیں، تشبیہ لازم ہے کہ ہاتھ ہمارا بھی ہے۔ تشبیہ کیسے بنتی؟ تشبیہ تو مخلوقات کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ہاتھی کا ہاتھ اور چونٹی کا ہاتھ برابر، حالانکہ دونوں مخلوق ہیں۔ تو خالق اور مخلوق کے مابین تشبیہ کیسے ہو سکتی؟ تو پھر کیا معنی کرو گے؟ ید اللہ تو آ گیا، اللہ کا ہاتھ آ گیا، یدن کا ظاہری معنی ہاتھ ہے، پھر کیا کہو گے یہاں؟ وہ جی ہاتھ قوت کے معنی میں، قدرت کے معنی میں، پھر ترجمہ کرو، اللہ کی قوت ان کے ہاتھوں پر تھی، کیا معنی بنے گا یہ؟ اچھا پھر قوت مخلوقات میں نہیں ہے کیا؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة،
کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعف کے بعد قوت دی، تو قوت کا اس بات مخلوق کے لیے بھی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، موسیٰ علیہ السلام قوی، قوت والے، تو قوت کی صفت کا اس بات تو مخلوق کے لیے موجود ہے۔ تشبیہ پھر بھی بن رہی، آپ تشبیہ سے بھاگے اور بھاگ کر جہاں پہنچے وہاں تشبیہ پہلے سے موجود ہے۔ یہاں پھٹ کہتے ہیں جی نہیں، وہ اللہ کی قوت جیسے اللہ کے لائق ہے، جس میں کوئی کمی نہیں، اور مخلوق کی قوت جو مخلوق کے لائق ہے، تو بھئی یہ بات یدن کے بارے میں کہہ دو، اللہ کا ہاتھ حق ہے، کیسے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ جتنا تعویلات کے باب میں پڑھنے کی کوشش کرو گے دھستے جاؤ گے اس زمین میں، کوئی سرا ہاتھ نہیں آئے گا، سوائے تحیر کے، حیرت کے، پریشانی کے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور بات وہی ہوگی جو بالآخر امام راضی کہہ گئے، جن کے اندر ابتداءً فکر اعتزال تھا، بعد میں تائب و رجوع کر لیا۔ ان کے اشعار معروف ہیں، نہایت اقدام العقول اقال واکثر سعی العالمین ضلال، واکثر سعی العالمین ضلال۔ یہ جو عقل کی دوڑ ہے اس کی انتہا بندش ہے، اور عقل کے تعلق سے پورے جہان والوں کی کوششیں گمراہی ہیں۔ اپنی عقل کو تابع کر لو وحی الہی کے، یہ عافیت کا راستہ۔ تعویلات کے باب کو کھولو گے تو حیرت کے سوا کچھ نہیں، پریشانی کے سوا کچھ نہیں۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، اللہ کے ہاتھ پر ہمارا ایمان ہے۔